2025 میں مجھے وہ موقع ملا جس کا انتظار شاید ہر مسلمان کرتا ہے، حج۔ ایک ایسا سفر جہاں ہر قدم عبادت ہے، ہر لمحہ امتحان ہے اور ہر دعا امید سے بھری ہوتی ہے۔ یہ میری کہانی ہے، میری آنکھوں سے دیکھا ہوا حج، میری فیلنگز، میری غلطیاں، میری سیکھ، میرا ایکسپیرینس، اور شاید اس سفر میں آپ اپنی کہانی بھی ڈھونڈیں۔ جب میں حرم میں تھا تو میں نے آپ سب کے لیے دعا بھی کی تھی، اور آج پھر میں دعا کرتا ہوں کہ جو شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو حج کا مقدس ترین سفر نصیب کرے۔ اس کے فرض اور کام تو کمپلیٹ ہو گیا، بھائی حاجی بن گیا الحمدللہ۔ پھر ہم نے صحیح کر لیا، اس کے بعد یہ والا چیپٹر ہمارا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو میری دعا ہے جو بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو اللہ میاں ضرور حج کرائے۔ مشقت والا کام ہے لیکن دیٹ از لو فار لائف الحمدللہ۔ سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں، گڈ ایسی ہونا چاہیے۔ میں ہوں تاج، ٹریولنگ چیمپئن سے۔ میں نے بہت ٹریول کیا، ڈفرینٹ سٹیز، ڈفرینٹ روڈز، ڈفرینٹ لینڈسکیپس، لیکن جو سفر میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور یہ بہت مختلف ہے۔ حج 2025 الحمدللہ۔ Honestly, just in few days, Hajj 2026 is approaching and I am going back in time and emotions۔ آپ لوگ میرے چہرے پہ اس وقت چلبلاہٹ دیکھ سکتے ہیں، ایک چمک دیکھ سکتے ہیں میری آنکھوں پہ الحمدللہ، کیونکہ بالکل کچھ دن ہی رہ گئے ہیں حج 2026 آنے میں۔ سر میں نے یہ سفر ریکارڈ نہیں کیا سر، بلکہ میں نے اس کو فیل بھی کیا، اور the way I felt it، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ میرے ساتھ وہ سفر کریں حج کا پورا، اور آپ اس ایسنس کو فیل کریں جو میں نے وہاں کیا تھا۔ اور اب مجھے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ جس نے 10 سال، 15 سال، 20 سال پہلے بھی حج کر رکھا ہے، ہر حج کے اپروچ پہ جیسے ہی حج کا سیزن آتا ہے، کیوں اس کا وہ میموری اور اس کی ایکسائٹمنٹ بہت پیک پہ چلی جاتی ہے۔ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے، 2025 میں نے کیا، 2026 میں الحمدللہ حج آ رہا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو جو اس سال حج پہ جا رہے ہیں یا جو حج کر چکے ہیں، اور میری ڈھیر ساری دعائیں کہ جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ محنت کریں، کوشش کریں، ہمت کریں، پھر آپ کو ضرور بلاوا آ جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو ایگزیکٹلی اسی طریقے سے حج دکھانا چاہتا ہوں جس طرح میں نے ایکسپیرینس کیا۔ مینا کا دن، سر یہ وہ پوائنٹ ہے جب آپ کو حج کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک ڈریم سوچا ہوتا ہے اتنے سالوں میں، اینڈ فائنلی دی ڈے از ہیئر، آپ کی تیاری سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ مینا میں پہنچتے ہیں۔ عرفہ، یہ وہ دن ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اگر آپ چاہیں۔ وقوف عرفہ بیسیکلی حج کا سب سے مین ڈے ہے۔ مزدلفہ نائٹ، زمین پر سونا، کرشنگ یور ایگو، کھلے آسمان تلے اپنے رب سے ڈائریکٹ رابطہ۔ جمرات، اپنے اندر کے شیطان کو یعنی نفس کو پتھر مار۔ یہ صرف ایک سفر نہیں ہے، دس مسٹ بی اے ٹرننگ پوائنٹ آف یور لائف۔ مجھے کسی نے کبھی یہ چیز کہی تھی جب میں عمرے پہ جا رہا تھا، لیکن حج پہ بھی میں نے اس چیز کو ریکال کیا تھا کہ یہ ایک چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا حج اور عمرہ قبولیت کی، کہ آپ جب واپس آتے ہیں نا آپ کی لائف چینج ہوتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ چینجز اپیئر ہوتی ہیں۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ اب ایک لائن میں لگ گئے ہیں انشاءاللہ۔ اسی خاک میں پھر
So let's roll back to day 0. سر مجھے ابھی بھی وہ مومنٹ اچھے سے یاد ہے جب میں گھر سے نکل رہا تھا. ایک عجیب سی فیلنگ تھی, ایکسائٹمنٹ بھی بہت تھی لیکن ساتھ ایک سکون بھی تھا اور شاید تھوڑا سا ڈر بھی. انزائٹی از ویری نارمل کیونکہ یہ سفر صرف فزیکل جرنی نہیں, اٹ واز اے اسپریچول جرنی آف بینگ اے گیسٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. فیصل موور سے اب آپ کا بھائی ادھر پہنچ چکا ہے حاجی کیمپ اسٹریٹ اوے, اور حاجی کیمپ پہ پہنچنا ہوتا ہے 2 دن پہلے, ٹکٹس وغیرہ لینی ہوتی ہیں. اب وہ اندر یہ انہوں نے مجھے ہنٹ تو کرائی ہے کہ میری 3 دن بعد فلائٹ ہے, تو آپ ابھی کہاں سے آ گئے, لیکن میں نے باہر ٹائم مینیج کیا ہوا. اب یہ حاجی کیمپ میں یہ ریزرویشن ادھر سے ٹکٹس لے گی ماشاء اللہ. حاجی اندر سارے حجاج جو ہیں جو اپنی ٹکٹیں لے رہے ہیں, جس کا 1 دن بعد 2 دن بعد فلائٹ ہے. پریٹی مچ ایکسائٹیڈ. میرے کزن نے ہمیں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ڈراپ کیا, اور یہ مومنٹ بھی بہت خاص ہے کیونکہ الحمدللہ پچھلے سال ہم حج کے لیے گئے تھے اور اس سال وہ خود اس مقدس سفر پر جا رہا ہے. الحمدللہ اللہ اس کا سفر آسان کرے اور قبول کرے, آمین. اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ کر ہم نے وہاں احرام چینج کیا اور اس کے بعد ہم تیار تھے اپنے اصل سفر کے لیے. فلائٹ جدہ کی طرف تھی. عام طور پر اسلام آباد سے جدہ کی فلائٹ لگ بھگ 5 سے 6 گھنٹے کی ہوتی ہے. لگی ہوئی بتیاں جہاز سے باہر نکلنے کے راستے کی جانب آپ کی رہنمائی کرے گی. برائے مہربانی امپورٹنٹ انفارمیشن, ایک چیز نے ہمارا سفر بہت آسان بنا دیا تھا. ہم اسلام آباد سے ٹریول کر رہے تھے, اس وجہ سے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کا حصہ تھے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امیگریشن پاکستان میں ہی ہو جاتی ہے, یعنی جدہ پہنچ کر نہ کوئی لمبی لائن نہ ویٹ, سیدھا پلین سے بس اور بس سے ڈائریکٹ ہوٹل, اور آپ کا لگیج آپ کے روم تک بعد میں آرام سے پہنچ جاتا ہے. ششکے بھائی, لاسٹ ایئر یہ سروس اسلام آباد اور کراچی کے حجاج کے لیے تھی, اس دفعہ آپ ذرا پتہ کر لیں پہلے. یہ جی ہمارا ایک شیئرنگ روم ہے ماشاءاللہ. یہ سارا آپ کو میں نے ابھی دکھایا ہے, اور الحمدللہ سو فار ویری گڈ ایکسپیرینس. گورنمنٹ آف پاکستان تھمز اپ. اب آگے دیکھتے ہیں. جیسے ڈے فرسٹ ابھی تھوڑا سا میں ریسٹ کرنے لگا ہوں. ہوٹل پہنچ کر تھوڑا سا ریسٹ کیا, لیکن سچ کہوں دل رکنے کو بالکل تیار نہیں تھا, اور پھر ہم سیدھا نکل گئے خانہ کعبہ کی طرف. سر وہ منظر لفظوں میں ہی بیان کرنا مشکل ہے, جس کو کہتے ہیں نا لٹرلی انبیانیبل. چلتے رہنا. تقریباً 10 سال بعد جب میں نے کعبہ کو دیکھا تو میرے لیے وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. سبحان اللہ. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد سے اتنا لمبا سفر کر کے بھی تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی, خاص کر کے جب تک ہم نے اپنا پہلا عمرہ کمپلیٹ نہیں کر لیا. اور الحمدللہ ایٹ دس سٹیج پہلا عمرہ بہت سکون اور بہترین طریقے سے مکمل ہوا. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ہماری عزیزیہ پاکستانی بلڈنگ کی طرف. تھوڑا سا واک اراؤنڈ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, کچھ باتیں بھی شیئر کرتا ہوں. اور سر یہ ہے ہماری بلڈنگ نمبر 704. کیا نمبر یاد رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ. اور ہمارا مکتب 1 2 3 تھا, جو ایک نمبر آپ کو الاٹ کیا جاتا ہے جو تھرو آؤٹ آپ کا سیم رہتا ہے پورے حج کے پروسیس کے اندر. اگر میں سراؤنڈنگس کی بات کروں تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈسپینسری اویلیبل تھی, جو کہ ایمرجنسی کی صورت میں حجاج کے لیے ہمیشہ ہر بلڈنگ میں اویلیبل ہوتی ہے. اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ایک بقالہ تھا. بقالہ ایک چھوٹی شاپ کو کہتے ہیں جہاں سے چھوٹی موٹی چیزیں آسانی سے مل جاتی, یعنی عزیزیہ میں بیسک ضروریات سب ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوتی. جب آپ بلڈنگ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ایک کھلا سا ایریا ریسیپشن ملتا ہے جہاں ہر وقت حجاج نظر آتے ہیں. کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی باتیں کر رہا ہے, کوئی سو رہا ہے. اٹس امیزنگ, آئی اسٹل مس دیٹ ٹائم. اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کی پہلی ملاقات ڈے 1 پہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہوتی ہے. سیم جہاز جاتا ہے, سیم حجاج آپ کی سیم بلڈنگ میں ٹھہرتے ہیں, اور وہی مکتب آپ کا سیم ہوتا ہے, تو آپ پورے حج کے پروسیس میں ملتے ہیں. اور آخر کار جب آپ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو انہی چہروں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ہمارا روم 4th فلور پہ تھا جس سے ہم لفٹ سے جاتے تھے. روم کے اندر ہم 6 لوگ تھے. میں لاہور سے تھا اور باقی تمام حجاج بھائی پشاور سائڈ سے تھے. آنیسٹلی یار یہ ایکسپیرینس بہت یونیک تھا. ڈفرینٹ سٹیز کے لوگ لیکن مقصد ایک ہی, امیزنگ. لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روم تو بالکل خالی ہے. اس کی کیا وجہ؟ جی سب نماز کے لیے گئے ہیں اور میں بھی جا رہا ہوں.
سر میں یہاں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈفرینٹ ایکسپیرینس کراتا ہوں. 2 مختلف اذانیں. ایک اذان ہماری بلڈنگ کے بالکل پیچھے والی مسجد کی جہاں ہم ریگولر نماز پڑھتے تھے جب حرم نہیں جاتے تھے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اور دوسری اذان اللہ اکبر. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة. Oh my goodness. So? It's so close. İçtiğimi çıkarıyorsun bak ama. Ha, içmeydin ki rahat tavuk yavaş. Bana zorlamıştı. Bazı bir acıklarına da bazı bir صحیح I got it. Finally yaar I am coming here for the first time ever. So
جی چیمپئنس، میں امید کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ ایموشنلی کنیکٹ ہوں گے میرے سے، کیونکہ اب ہمارا حج آفیشیلی سٹارٹ ہو چکا تھا۔ ہم اپنے ہوٹل سے منا کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ یہ سفر زیادہ لمبا نہیں تھا، لیکن ہر گزرتا لمحہ ایک نئی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم منا پہنچ گئے۔ مجھے تو ویسے صحیح بتاؤں، مجھے ٹائم بھی یاد نہیں کہ کتنا ٹائم لگا تھا، بیکاز دیٹ ایکسپیرینس واز آؤٹ آف دس ورلڈ۔ یہ ہے منا کی مین انٹرنس۔ ادھر بہت سارے مکتب آپ کو نظر آئیں گے، ڈفرینٹ کنٹریز کے ہیں۔ پاکستان کے اپنی اتنے زیادہ مکتب تھے، پھر انڈیا، بنگلہ دیش، چائنا، ہر کنٹری کا ایک مکتب تھا اپنا۔ جیسے ہی ہم اپنے مکتب 1 2 3 میں انٹر ہوتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہی حجاج آپ کو ہر طرف نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی تیاری میں بیزی ہے، کوئی ریسٹ کر رہا ہے، کوئی عبادت میں مصروف ہے۔ سب کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی جذبہ ہے، اللہ کو راضی رکھنا۔ ہاں، اگر میں فیسلٹیز کی بات کروں تو یہاں پانی کا انتظام بہت بہترین تھا۔ واش روم بھی سرپرائزنگلی بہت صاف، کلین، ویل مینج تھے۔ اتنی بڑی تعداد کو کیٹر کرنا ہیٹس آف۔ اور کھانے کا سسٹم بھی پراپرلی آرگنائز تھا۔ ہر منا کا ایک اپنا کچن تھا، وہاں فریش کھانا سرو کیا جا رہا تھا۔ اور ہر حاجی کے لیے ایک ڈیزگنیٹڈ اسپیس ہوتی ہے، جو ایک فولڈیبل بیڈ ہوتا ہے، کمفرٹیبل۔ منا بیسیکلی وہ جگہ تھی جہاں ہم نے سارا دن اپنا گزارنا تھا، عبادت کرنی تھی۔ منا میں گزرا ہوا یہ وقت انسان کو صبر اور سمپلسٹی دونوں سکھاتا ہے۔ Everyone was helping each other and taking care of each other۔ اس کے علاوہ ڈیزگنیٹڈ لوگ تھے آپ کے لیے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ ہاں جی، جزاک اللہ۔ ہاں جی، آپ نے وہ ویڈیو بنا کی ہے ادھر ہے یہ سیال، اور اس کا والد صاحب اس خیمے میں ہے، G5 میں۔ G5 میں؟ ہاں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے لیے سیٹ پکڑی ہے، اچھا اچھا۔ اگر آپ آتے ہو دونوں آ جاؤ۔ ہاں ہاں، نہیں اب تو بڑی مشکل سے ہمیں ملی ہے یہ۔ ہاں، ابھی ادھر سکون سے بیٹھے ہے، وہ گرم تھی یار، ہم نے ادھر تھوڑا دیکھ لیا۔ اچھا یہ اچھا، چیز بند ہے ادھر۔ اور پھر رات کے وقت ہم نے یہاں سے نکلنا تھا اپنے اگلے اور سب سے امپورٹنٹ مرحلے کی طرف، عرفات۔ رات کو منا سے ہم عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ کئی لوگ پیدل جا رہے تھے، کئی لوگ بسز پہ جا رہے تھے، لیکن ہم ٹرین سے گئے۔ ٹرین اسٹیشن بالکل پاس ہی تھا، لیکن رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں 2 سے 3 گھنٹے کا انتظار کرنا پڑا، which was no problem at all۔ everyone was like enjoying it۔ لیکن honestly سسٹم بہت آرگنائز تھا۔ ہمیں ایک بیچ اسائن کیا گیا تھا جو بیسیکلی ہمارا ٹکٹ ہی تھا، اور اسی کے تھرو ہم ٹرین میں انٹر ہوئے، اور پھر زندگی میں پہلی دفعہ ہم عرفات کی جانب تھے۔ وہ سفر لفظوں میں ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک عجیب سی خاموشی بھی تھی، اور اندر سے ایک گہری سوچ بھی۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك۔ صبح فجر کی نماز ہم نے عرفات میں پڑھی، وہاں ہم رات کو پہنچ گئے تھے، لیکن یہ دن اتنا امپورٹنٹ تھا کہ نیند سے زیادہ فوکس عبادت پر تھا، اور پھر پورا دن عرفات میں گزرا، دعاؤں میں، عبادت میں، اور اس احساس کے ساتھ کہ شاید یہ زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ ہم نے ظہر اور عصر کی نمازیں یہاں جمع کر کے پڑھی، خطبہ سنا، اسلام کے بہت سی شاخیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی تقریباً 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اور ہر طرف ایک ہی منظر تھا، لوگ رو رہے تھے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے۔
ہر کسی کی ایک اپنی کہانی تھی، اپنی درخواست تھی، لیکن سب کا رخ ایک ہی طرف تھا، اور پھر دھیرے دھیرے دن ڈھلنا شروع ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جو شاید اس پورے سفر کا سب سے زیادہ ایموشنل مومنٹ تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور ہر طرف لوگ اپنی دعاؤں میں مصروف تھے۔ کہتے ہیں کہ عرفات کا یہ وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا سب سے خاص وقت ہوتا ہے، اور اس لمحے میں انسان صرف مانگتا نہیں ہے، وہ ٹوٹ کر مانگتا ہے۔ میں آنیسٹلی آج بھی اس فیل کو پراپرلی ایکسپریس نہیں کر سکتا، لیکن جب سورج ڈھل رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے دل بھی اس کے ساتھ ہی بھاری ہو رہا ہو، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ کب ملے، اور ملے بھی یا نہ ملے۔ اور پھر وقت ہو گیا تھا عرفات سے نکلنے کا۔ اللہ اکبر! لیکن ایک چیز یہاں یاد رکھنی ہوتی ہے کہ مغرب کی نماز آپ نے عرفات میں نہیں پڑھنی۔ مغرب کے ٹائم آپ یہاں سے نکلیں گے، لیکن مغرب کی نماز آپ نے یہاں نہیں پڑھنی، بلکہ ہم نے مزدلفہ پہنچ کر ہی مغرب اور عشاء ادا کرنی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف روانہ ہو گئے، مزدلفہ۔ لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك۔ اور پھر ہم عرفات سے نکل کر مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دل ہمارا عرفات میں ہی رہ گیا ہو۔ جب ہم مزدلفہ پہنچے تو منظر بالکل مختلف تھا۔ کوئی ٹینٹس نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، صرف کھلا آسمان اور زمین پر ہزاروں حجاج۔ کچھ لوگ لیٹے ہوئے تھے، کچھ عبادت میں مصروف تھے، اور کچھ چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھ بھی رہے تھے، اور کچھ حجاج کنکریاں چن رہے تھے اگلے سٹیپ کے لیے۔ اور پھر ہم نے بھی یہاں اپنا نائٹ سٹے کیا۔ کھلے آسمان کے نیچے سونا اپنے آپ میں ایک بالکل نیا ایکسپیرینس تھا، نہ کوئی کمفرٹ، نہ کوئی لگژری، لیکن جو سکون تھا وہ لفظوں سے باہر ہے۔ یہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ضرورتیں کتنی کم ہیں۔ اور ہم نے بھی پھر اسی زمین پر وہ پتھر کلیکٹ کیے جو اگلے مرحلے میں استعمال ہونے تھے۔ ہاں، صبح ہم مزدلفہ تھوڑا لیٹ پہنچے تھے، اس لیے ہم اسٹیشن کے قریب ہی تھے، اور واپس جانا ہمارے لیے کافی آسان ہو گیا۔ ہم سیدھا ٹرین میں بیٹھے اور جمرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح کا وقت تھا، ہلکا ہلکا ٹھنڈا موسم بھی تھا۔ اور پھر ہم پہنچ گئے جمرات، جہاں ہم نے پہلے دن کے لیے رمی یعنی پتھر مارنے کا عمل ادا کیا۔ یہ بھی ایک بڑا یونیک سا ایکسپیرینس تھا۔ سامنے شیطان کو پتھر مارنا بہت سمپل لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ اپنے اندر کی برائیوں کے خلاف ایک سمبل ہے جس کو آپ پتھر مار رہے ہیں، اور جب آپ یہ کرتے ہو تو ایک عجیب سا ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ یہ رمی کا پروسیس 3 دن چلتا ہے، لیکن یہ پہلا دن اپنے آپ میں ایک بہت خاص تھا، اور پھر اس کے بعد ہم واپس مینا کی طرف لوٹ آئے جہاں ہم نے اپنی رات گزاری، اور اس طرح حج کا ایک اور اہم مرحلہ مکمل ہوا، الحمدللہ۔ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں ہے، ذوق تجلی بھی اسی خاک میں جمعرات میں پہلے دن کی رمی کے بعد ہم واپس مینا کی طرف آ گئے۔ وہاں تھوڑا سا ریسٹ کیا کیونکہ یہ سفر فزیکلی بھی کافی ڈیمانڈنگ ہوتا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ تھا قربانی، ایک بہت اہم عبادت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد دلاتی ہے۔ ہم نے قربانی اپنے پیکیج میں کی تھی، اس لیے شام کو ہمیں ایک میسج ریسیو ہو گیا کہ آپ کی قربانی مکمل ہو چکی ہے، حج مبارک۔ قربانی کے بعد میں نے اپنا سر منڈوایا اور اس کے ساتھ ہی میں احرام کی سٹیٹ سے باہر آ گیا۔ یہ ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جیسے ایک بہت بڑا مرحلہ حل ہو گیا ہو، اینڈ یو فیل لائٹ۔ پھر دوسرے دن کی رمی کر کے میں روانہ ہوا مسجد الحرام کی طرف طواف زیارہ کے لیے۔ شام ہو چکی تھی۔ یہ حج کا فرض حصہ ہے جو حج کو کلوزنگ اینڈ پر لے جاتا ہے، اور حرم کا منظر اگین بیوٹیفل، روحانی۔ جیسے ہی میں نے کعبہ کو دیکھا وہی پرانی جیسی فیلنگ آ گئی، لیکن اس دفعہ سب کچھ مختلف تھا کیونکہ اب میں صرف
دیکھ نہیں رہا تھا، میں ایک پورا سفر طے کر کے آیا تھا۔ میں نے طواف شروع کیا، ہر چکر کے ساتھ دل میں سکون اترتا جا رہا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان صرف مانگتا نہیں بلکہ شکر ادا کرتا ہے ان تمام لمحوں کا، نعمتوں کا جو اللہ نے اس سفر میں عطا کی۔ طواف کے بعد میں نے صحیح مکمل کی۔ صفا اور مروہ کے درمیان چلنا حضرت ہاجرہ بی بی کی سٹرگل کی یاد دلاتا ہے، اور پھر فائنلی یہ احساس آپ کو ہٹ کرتا ہے کہ حج اپنی کمپلیشن کی طرف پہنچ گیا الحمدللہ، اور انسان سچ میں بدل چکا ہوتا ہے، سوچ بھی، نظریہ بھی۔ جی سر، آپ لوگوں نے میرا اب سارا سفر دیکھا الحمدللہ، آپ لوگ میرے ساتھ رہے ہیں پروسیس کے اندر۔ جن لوگوں نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے، تھینک یو سو مچ۔ یہ ایک ایسا لائف ٹائم ایکسپیرینس تھا میرے لیے جس کا میں آپ لوگوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ ساتھ ساتھ بتا رہا تھا آپ کو اسٹوڈیو سے بیٹھ کے چیزیں، لیکن اینڈ میں نے کہا اس کو میں ضرور ریکارڈ کرتا ہوں، اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں میری ریئل ٹائم فیلنگ۔ اتنی میں بوسٹ ہوا ہوں الحمدللہ ایمان کے اس لیول پہ، کیونکہ ہم نے حج کیا، حج کے سارے فرائض انجام دی، اس کے فرض اور کام تو کمپلیٹ ہو گیا، بھائی حاجی بن گیا الحمدللہ۔ اب آپ کا بھائی جو ہے نا وہ نفلی عبادت میں کر رہا ہے جو کہ ہم نے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں حج تک، اس میں ایک طواف زیارہ ہے، اور ابھی وہ ہم کر چکے ہیں الحمدللہ۔ بڑا اچھا، بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ پھر ہم نے صحیح کرنی ہے، اس کے بعد یہ والا چیپٹر ہمارا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو میری دعا ہے جو بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو اللہ میاں ضرور حج کرائے۔ مشقت والا کام ہے لیکن دیٹ از لو فار لائف الحمدللہ۔ سو باقی تو آپ نے چیزیں دیکھ ہی لی ہیں، آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں، بس enjoy your life and save your money for this big event of Hajj. Jazakallah.